بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج سے ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ بہت عیش و آرام والی زندگی گزار رہے تھے۔ ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھلوں سے لدے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پر 9 سال نہایت ہی اچھے طریقے سے حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ قوم سبا کے ہاتھوں میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت ہی خوشحال تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم موقت طاقتور بادشاہ کی حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ کو اللہ کی طرف سے ہوا، چرند پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جنات اور انسان، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بہت عزت احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک ملکہ ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات لال زمرد جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام شاہی سامان، آرائش و زیبائش موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچا کر وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا کہتی ہے، اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا جو کچھ یوں تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کر، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے یہ خط لا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ ملکہ نے جب وہ خط پڑھا تو سردار طیش میں آ گئے اور کہا، یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے اور میں اس سے جنگ کروں گی، اگر اس نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے واپس جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کے دونوں طرف سونے کے جانور کھڑے کر دیے جائیں، وزراء کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے۔
جس میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ ملکہ کا یہ خط لے کر قاصد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا کہ کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی کئی زیادہ ہے جو تم میرے لیے لے کر آئے ہو، لہٰذا تمہارے تحائف تمہیں مبارک ہوں۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا کر میرے پاس لے آئے۔ ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں وہ تخت لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور اس کا نام آصف بن برقیہ تھا، اس نے کہا کہ میں یہ تخت آپ کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا کر دوں گا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لے آیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پکار اٹھے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ ملکہ بلقیس کا تخت بہت خوبصورت تھا، اس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کو مناسب مقام پر سجاؤ تاکہ جب بلقیس آئے تو اس سے پوچھیں کہ یہ تخت تمہارا ہے یا نہیں تو بھلا وہ کیا جواب دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی عقل کو آزمانے اور خدا پر اس کے ایمان لانے کے لیے راہ ہموار کرنے کی غرض سے اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ پہچانا نہ جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس تخت میں تبدیلی کر دو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت نہیں پاتے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ بلقیس اپنے افراد کے ہمراہ پہنچ گئی۔ کسی شخص نے تخت کی طرف اشارہ کیا اور بلقیس سے کہا، کیا آپ کا تخت اس طرح کا ہے؟ ملکہ سبا نے نہایت عقل مندانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تو ہو بہو وہی ہے۔ تاریخ میں ہے کہ ملکہ بلقیس کا یہ قیمتی تخت بہت خوبصورت تھا اور اس نے اسے اپنے محل کی خاص جگہ پر اہم مقام پر نصب کیا ہوا تھا، جس کی حفاظت کے لیے خصوصی دستہ مقرر تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں موجود اس نے اپنے تخت کو پہچان لیا تھا۔ اور ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو اور نیچے پانی جاری ہو اور پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی گویا پانی کا کوئی حوض ہے، تو اس نے اپنی پنڈلی سے کپڑا اوپر کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ ملکہ بلقیس بہت شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی، لہٰذا بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے فرش کو پانی کا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک دھمک دیکھ کر اس کو خدا سمجھ لیا۔ اسے اپنی غلطی پر بہت شرمندگی ہوئی۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے دعوت سلیمان کی حقانیت پر متعدد نشانیاں دیکھیں اور یہ بھی مشاہدہ کیا کہ اس قدر قدرت اور جلال رکھنے کے باوجود آپ بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں، لہٰذا وہ سچے دل کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئی اور صالحین کی صف میں شامل ہو گئی۔
جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلقیس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اس خدا پر ایمان لے آئی ہوں جو کل عالم کا پالنے والا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ اس واقعے کے بعد ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض نے لکھا کہ آپ نے بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل تعمیر کروائے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔